آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو ہماری طرف سے، انتخاب سخن کی ٹیم کی طرف سے، MTA انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام عید کے حوالے سے ہوگا اور انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 4 ایسے مہمان جو آپ کی فرمائش پہ براہ راست نظمیں آپ کے لیے پڑھیں گے۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے nazm@mta.tv۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان مہمانوں سے کون سی نظم سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے پیغامات ہم ساتھ ساتھ ان تک بھجواتے رہیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے آپ سب کے پسندیدہ، ہم سب کے بہت ہر دل عزیز یہ 4 مہمان: محترم مرتضیٰ منان صاحب جرمنی سے، محترم مصور احمد صاحب آسٹریا سے، محترم ناصر علی عثمان صاحب آئرلینڈ سے اور محترم رانا محمود الحسن صاحب UK سے۔ ہم ان 4 مہمانوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری درخواست پہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے 4 مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جرمنی، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم مرتضیٰ منان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک صاحب۔ ہم مربی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں بھی کچھ وقت دیا۔ آپ یہ فرمائیے کہ جرمنی میں آپ کس شہر میں موجود ہیں اس وقت، وہاں کیا موسم ہے اور عید کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ جزاکم اللہ محترم مبارک صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، خاکسار اپنے اہل و عیال کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہماری جان، ہمارے آقا، ہمارے رہنما پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں بہت ہی پیار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو آپ نے دریافت فرمایا مبارک صاحب کہ عید کیسی گزری اور موسم یہاں کا کیسا ہے، اس وقت جو ہے جرمنی میں جہاں پہ میں ہوں، میں بینسائم میں ہوں رہتا ہوں، اور اس وقت بہت بارش ہو رہی ہے۔ اور بارش عید والے دن یعنی کہ گزرا ہوا جو کل ہے اس وقت بھی بارش ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ بارش نہیں ہوئی۔ بڑا اچھا موسم تھا، بہت اچھا موسم تھا، اور اس لیے پھر ظاہری بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا کی جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں بھی ہم نے ملحوظ رکھنا ہے۔ تو کیونکہ اچھا موسم تھا تو اس وجہ سے ہم باہر بھی مسجد کے انتظام ہم نے کیا ہوا تھا ادھر بینسائم میں، اور تقریباً احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے 100 احباب ادھر اس مسجد میں اپنی عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنے آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مربی صاحب اس وقت آپ کو دنیا بھر میں دیکھا سنا جا رہا ہے، پیغامات جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ محترم مصطفیٰ صاحب، قاسم صاحب اور حمزہ صاحب، اور اس کے علاوہ جاہد خان صاحب، مطہر خان صاحب اور وہاج خان صاحب، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے اور فرمائش کی ہے کہ اگر حمدیہ کلام جو ہے اے خدائے کارسازو، اگر ان کی فرمائش پہ آپ یہ حمدیہ کلام ہمیں سنا دیں۔ جی 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 ضرور۔ بسم اللہ الرحمن۔
اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جیسے ہو یہ کاروبار وہ زبان لاؤں کہاں سے جیسے ہو یہ کاروبار تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار جس کو تیری دھن لگی آخر وہ تجھ کو جا ملا جس کو بے چینی ہے یہ وہ پا گیا آخر قرار جس کو بے چینی ہے یہ وہ پا گیا آخر قرار سبحان اللہ محترم مرتضیٰ منان صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بابرکت کلام پڑھنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آواز بخشی ہو آپ نے مجھے یقین ہے ہماری ناظرین کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ناظرین جیسا کہ ہم نے عرض کی آج ہمارے پروگرام میں محترم مرتضیٰ منان صاحب محترم ناصر علی عثمان صاحب محترم مصور احمد صاحب اور رانا محمود الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے
آپ کی فرمائشوں پہ براہ راست وہ نظمیں جو ہیں وہ آپ کو سنوائیں گے۔ ہمیں آپ کی طرف سے عید مبارک کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ایک افریقن دوست، ان کا نام محترم سعید جو مادی ینقوب ہے، محترم سعید ینقوب صاحب، اگر میں نے آپ کا نام ٹھیک طرح سے نہیں لیا تو اس کے لیے معذرت، لیکن آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ملائیشیا میں محترم صغیر احمد صاحب، محترمہ مسز مسرت صغیر صاحبہ، محترم فرحان احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم سب پروگرام دیکھ رہے ہیں، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں عید مبارک کہہ دیں، اور پیارے حضور نے جو گزشتہ روز خطبہ عید فرمایا اس حوالے سے آپ نے بہت محبت کا، بہت عقیدت کا اظہار کیا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آئرلینڈ میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر علی عثمان صاحب، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ محترم ناصر علی عثمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور عید مبارک بھی کہتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ آپ اس وقت آئرلینڈ کے کس شہر میں ہیں، موسم کیسا ہے، عید کیسی گزر رہی ہے، اور وہ جو کچھ کسی زمانے میں عیدی کا رواج ہوتا تھا تو کیا آئرلینڈ میں بھی وہ رواج ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے؟ جزاک اللہ مبارک صاحب، خیر مبارک۔ اور اس وقت یہاں پہ جو ہماری عید گزری ہے، کچھ ریسٹرکشن کی وجہ سے یہاں پہ تو ہم نے عید کی نماز گھروں میں پڑھی، اور باقی عید کا رواج تو اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے پہلے چلا کرتا تھا۔ عیدی تو ابھی بھی چل رہی ہے اور بچوں کو اکثر دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ دوسرا یہ کہ موسم یہاں پہ اس وقت بادل ہے، اور بارش کا ویسے یہ سارا ویک جو ہے کبھی بارش ہو رہی ہے اور بادل بھی ہیں یہاں پہ۔ نصب ہر چند کے دن کچھ مشکل ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کے افراد کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا دیدار ہو جائے، آپ کا خوبصورت کلام سن لیں، تو ہماری جو ہے وہ عید کی خوشیاں دو بالا ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً آپ نے بھی کل حضور کا جو خطبہ عید اور پھر خطبہ جمعہ سنا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عید کی خوشیاں دو بالا ہوئی ہوں گی۔ جی بالکل، بہت جی ناصب، ہمارے پاس بہت سی فرمائشیں آ رہی ہیں۔ محترم عبد الباری صاحب ہیں قادیان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل قادیان کی طرف سے پیارے حضور کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ناصر علی عثمان صاحب اگر ہمیں نعتیہ کلام زندگی بخش جام احمد ہے اس کے چاند اشعار سنا دیں۔ جی ضرور۔ اس نظم سے پہلے سب سے پہلے تو میں پیارے حضور کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرنا چاہوں گا۔ پھر ایم ٹی اے کی تمام ٹیم کو اور ناظرین کو جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو نعتیہ کلام میں آپ کو سناتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا،
سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا محترم ناصر علی عثمان صاحب، کیا ہی خوبصورت اور خوش الحانی سے آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا نعتیہ کلام ہمیں سنایا۔ ہمیں یقین ہے کہ عید کی خوشیاں جو ہیں اس سے دوبالا ہو گئیں۔ ابھی ہمیں پیغامات مل رہے ہیں۔ ایک پیغام ہے کہ ناصر علی صاحب سے ہم نے اپنے دیش میں اپنی بستی میں اس کے بھی چند اشعار سننے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم دوبارہ سنیں گے۔ ہم ناظرین سے بات کرتے چلیں۔ ناظرین آپ کا شکریہ، آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور عید مبارک کی پیغامات ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو الہام میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، وہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھتے رہتے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سب کا کہنا ہے کہ ہماری جان سے پیارے محبوب امام کی خدمت اقدس میں عید مبارک کا تحفہ پیش کیا جائے۔ اس وقت محترم عتیق خان صاحب، محترمہ سارہ عتیق صاحبہ اور آپ کی فیملی بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے عید مبارک کا تحفہ پیش کر دیں، اور دنیا بھر میں جتنے ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ نیو ہیم ایسٹ لنڈن میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، وہاں محترم ملک افتخار احمد صاحب ہیں، محترمہ وحیدہ بشرا صاحبہ، محترمہ کلثوم ملک صاحبہ۔ آپ کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک کہہ دیں۔ تولوز فرانس میں محترم منصور چٹھا صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ بریڈ فورڈ میں محترم ڈاکٹر عبدالباری ملک صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں عید مبارک کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کی ملاقات کروائیں ایک اور ایسی آواز سے جنہیں آپ سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ وہ آسٹریا کے رہنے والے ہیں لیکن عید کرنے اس وقت وہ جرمنی میں موجود ہیں۔ ہم بات کرنا چاہیں گے محترم مصور احمد صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसव्विर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक कहते हैं आपको। जज़ाकुमुल्लाह मुबारक साहिब। खाकसार भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपको भी ईद मुबारक कहना चाहता है, और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे आका हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहु तआला बिनस्र अज़ीज़ की खिदमत में अपनी तरफ से और तमाम अहबाब जमात ऑस्ट्रिया की तरफ से ईद मुबारक का तो अस्सलामु अलैकुम का तोहफ़ा और ईद मुबारक का तोहफ़ा पेश करना चाहता है। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। और हमें आपके बहुत से पैगामात मिल रहे हैं, आपके लिए भी और जो दूसरे भी मेहमान मौजूद हैं, सबका कहना है कि आपने उनकी ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया है। तो एक पैगाम है ख़ास तौर पे रफ़ी रज़ा साहब, हमारे बड़े मुस्तकिल MTA के व्यूअर्स में से एक हैं रफ़ी रज़ा साहब कराची से। आप कहते हैं प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में ईद मुबारक कह दें और अस्सलामु अलैकुम कह दें। मोहतरम नासिर अली साहब, मुर्तज़ा मन्नान साहब, मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब और राना महमूदुल हसन साहब को मेरा मोहब्बत भरा सलाम कह दें। और मुसव्विर साहब से वो दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि नज़्म जो कि बरक़ात खिलाफत के हवाले से है, दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना। मुसव्विर साहब, अगर आपके पास ये नज़्म इस वक्त मौजूद हो तो इसके चंद अशार हमें सुना दें। जी ज़रूर, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना, इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क़ वफ़ा रखना। दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना, इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क़ वफ़ा रखना। खुदा से और मोहम्मद से वफ़ा का ये तकाज़ा है कि अपनी ज़िंदगी ता ज़िंदगी उस पर फ़िदा रखना, कि अपनी ज़िंदगी ता ज़िंदगी उस पर फ़िदा रखना। इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क़ वफ़ा रखना। इमाम वक्त के कदमों में अपनी जान रख देना, अना को करके अपने हाथ से कुर्बान रख देना। जो बैत के तकाज़े हैं निभाना बावज़ू कर, उसी के दर पे अपनी आन अपनी शान रख देना। दुआ करते हुए पेशे नज़र उसकी रज़ा रखना, दुआ करते हुए पेशे नज़र उसकी रज़ा रखना। इमाम वक्त से एक रिश्ता इश्क़ वफ़ा रखना। खिलाफत वो करामत है जो सजदों को अमर कर दे, खिलाफत वो मोहब्बत है जो आंसू मोतबर कर दे, खिलाफत वो सफीना है
جو طوفان میں کنارہ ہے، خلافت وہ نگینا ہے جو پتھر کو گوہر کر دے، مگر ہے شرط تم اسے مسلسل رابطہ رکھنا، مگر ہے شرط تم اسے مسلسل رابطہ رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ بہت خوبصورت کلام، بہت خوش الہانی سے آپ نے سنایا، اور سب احمدیوں کے دل کی آواز ہے جو مصور صاحب آپ نے ہمیں سنائی ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ مصور صاحب۔ آپ کو بھی اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان سب کو بھی یہ سعادت ملتی رہتی ہے، اور بہت بڑی سعادت ہے کہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں آپ کو اپنا کلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ کچھ ہمیں بتائیے مصور صاحب، اس وقت کیا کیفیات ہوتی ہیں جب آپ پیارے حضور کی موجودگی میں آپ نظم پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جزاکم اللہ مبارک صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اور جہاں تک کیفیت کی بات ہے تو میرے خیال سے وہ ناقابل بیان ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہی جو ہے وہ نظم پڑھی جاتی ہے، اور پیارے آقا کی موجودگی میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی فضل فرما رہا ہے اور خود ہی ہم سے وہ نظم جو ہے وہ پڑھوا رہا ہے۔ ویسے تو بڑا مشکل ایک امر ہوتا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس وقت ہوتا ہے، اور حضور کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی اس کی وجہ سے تھوڑا سا انسان پر خوف بھی طاری ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے، اور حضور براہ راست موجود ہیں، اس وجہ سے خاص دعا کے ساتھ تیاری کی جاتی ہے، اور پھر جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور بہت درست فرمایا آپ نے، اور یقیناً جو خلیفہ وقت کی محبت ہے، آپ سے جو عقیدت ہے، اس وجہ سے جو ادب کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ایسے ہوتا ہے، لیکن پیارے حضور کی شفقتیں ایسی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس موقع پہ جو مدد فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم محترم مصور احمد صاحب سے اور بھی نظمیں سنیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی سنیں گے، چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم ابرار احمد بیگ صاحب، محترم اسرار احمد بیگ صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ محترم اعزاز قریشی صاحب، محترم طلحہ رفیع صاحب اور نگار رفیع صاحبہ یوکرائن میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم اور عید مبارک کہہ رہی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہم اپنے چوتھے مہمان محترم رانا محمود الحسن صاحب سے بات کرنا چاہیں گے۔ محترم رانا محمود الحسن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب۔ مربی صاحب، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ایک تو آپ کو عید مبارک ہو، دوسرا بتائیے کہ آپ اس وقت برطانیہ کے کس شہر میں موجود ہیں اور آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ جی جزاکم اللہ مبارک صاحب۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے بھی آپ کو، تمام ناظرین کو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے امام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید کا تحفہ پیش خدمت ہے۔ میں اس وقت برطانیہ کے شہر اولڈر شور کے ایک چھوٹے قصبہ میں مقیم ہوں جس کا نام ہے ایش، اور یہاں پر ہماری عید جو ہے الحمدللہ بڑی اچھی گزری ہے، اور ہمیں بھی
دیگر ممالک کی طرح کیا کہتے ہیں جو موجودہ مخدوش حالات ہیں کرونا کی وجہ سے اور حکومت کی طرف سے قائم کردہ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مخصوص پیمانے کے اندر عید کی خوشیاں منانے کا موقع ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ان تمام صورتحال کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے بہت اچھی طرح سے ہمیں عید کی خوشیاں منانے کا موقع مل گیا الحمدللہ۔ مربی صاحب جزاک اللہ۔ اور پیغام ہے آپ کے لیے محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ ہیں لندن سے، محترمہ بشرا جاوید صاحبہ مانچسٹر سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ محترم مربی صاحب سے درخواست کی جائے کہ کوئی حمدیہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا سنائیں ہمیں۔ جزاک اللہ سمجھا۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، تیرا یہ سب کرم ہے، تو رحمت عتم ہے، کیوں کر ہو حمد تیری کب طاقت قلم ہے، تیرا ہوں میں ہمیشہ جب تک کہ دم میں دم ہے، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا، بدعات کو مٹایا، حق کی طرف بلایا، مل کر خدا ملایا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام اور کیا ہی خوش الہانی سے آپ نے ہمیں پڑھ کے سنایا۔ مربی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے لیے اور بھی بہت سی فرمائشیں آ رہی ہیں، خاص طور پہ ایک فرمائش ہے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، تو تب تک ہم باقی مہمانوں سے نظم سنتے ہیں اور آپ یہ نظم ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھیے۔ ناظرین، ہمیں فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عید مبارک حالہ منان صاحبہ، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اور حالہ تنویر صاحبہ آپ ہیں قادیان سے، محترم خورشید خادم صاحب قادیان میں، محترم تنویر ناصر صاحب قادیان سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ اور ناظرین، دنیا بھر سے آپ کی طرف سے عید مبارک کے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اور آپ سب کا کہنا ہے کہ آج جو ہم نے مہمان بلائے ہیں یہ بھی آپ سب کے پسندیدہ ہیں، ان کی آوازیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، ان کی نظمیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور آپ نے اس بات پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ انتخاب سخن کی ٹیم نے عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے
ये प्रोग्राम तरतीब दिया। एक मरतबा फिर हम बात करना चाहेंगे मोहतरम मुर्तज़ा मन्नान साहब से, जो कि जर्मनी में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मुबारक साहिब। जी मुरब्बी साहब, ईद के हवाले से ईद की खुशियों को दोबाला करने के हवाले से एक मैं छोटा सा वाक़या अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ करता चलो। जी मुरब्बी साहब, एक दफ़ा खाकसार को हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ, और मुलाकात के बाद जब मुलाकात ख़त्म हो गई तो प्यारे आका ने फ़रमाया कि ठहरो, मैं आपको एक नज़्म सुनवाता हूँ जो कि हमने नई रिकॉर्ड करवाई है। तो मेरी ये खुशकिस्मती कि वो नज़्म अभी MTA पे लोगों ने सुनी भी नहीं थी, लेकिन प्यारे आका ने मुझे वो नज़्म सुनवाई। वो नज़्म थी, तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं। और वो जो नज़्म पढ़ने वाले थे वो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। उनका नाम है मोहतरम मुर्तज़ा मन्नान साहब। तो मुरब्बी साहब, अगर उस नज़्म के कुछ अशार सुनाएं और कुछ बताइए कि उसकी ट्यून आपने कैसे बनाई और कैसे आपने उसकी तैयारी की उस नज़्म की रिकॉर्डिंग की। जज़ाकुल्लाह उमर साहब, ये मुझे ये वाक़या आपने बताया था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हज साहब की शफ़क़त है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हज साहब की शफ़क़त है, वरना तो हम इस लायक नहीं हैं, साफ़ बात है। और अल्लाह का शुक्र है, और हज साहब की भी शफ़क़त है, शुक्रिया अदा करता है खाकसार। और जितना हज साहब की शफ़क़त जो है वो मिलती है, अपनी कमज़ोरियों का भी जो है वो एहसास होता है। तो अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी भी फरमाए और माफ़ भी करे, और आगे भी हज साहब की जो शफ़क़त है वो मिलती रहे, बस इसी से ही ज़िंदगी है। तो जहाँ तक ट्यून का या मेलोडी का ताल्लुक़ है, ये असल में खाकसार को ये भी हज साहब की शफ़क़त है कि हज साहब की भी रहनुमाई मिलती रहती है, और हज साहब भी बताते हैं कि इस तरह इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ा जाए। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कुछ ना कुछ, तो दूसरी नज़मों के हवाले से। तो ये भी नज़म खाकसार ने हज साहब की खिदमत में पेश की थी, तो आपको सुनाता है। फिर ये नज़म जो है वो हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कलम से निकली है, और कुछ यूं है। वो भी हैं कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर हैं, दुनियावी आलाइशों से पाक हैं और दूर हैं। दुनिया वालों ने उन्हें बेघर किया, बेदर किया, फिर भी उनके कल्ब हुब्बे खल्क से मामूर हैं। तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं। तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं। एक तरफ तेरी मोहब्बत, एक तरफ दुनिया का दर्द, दिल फटा जा
سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہیں زمین و آسماں میں پھر رہے وہ رہنورد، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، بند کر کے آنکھ دنیا کی طرف سے آج وہ رکھ رہے ہیں تیرے دین کی سب جہاں میں لاج، وہ تیری خاطر سہ رہے ہیں ہر طرح کی ذلتیں، پر ادا کرتے نہیں شیطان کو ہرگز باج، وہ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ صاحب میں ایک چیز اگر اجازت ہو تو اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی مربی صاحب، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ ابھی فرمایا تھا نا کہ ٹیون کس طرح بنتی ہے یا حج صاحب کی رہنمائی کے حوالے سے، تو ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ حج صاحب نے حکم کیا کہ یہ نظم پڑھو، تو وہ تیری محبت میں میرے پیارے یہ نظم تھی۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک شعر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں جب آیا تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے چہرے پر ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ جس طرح نا آپ کسی چیز پر غور فرما رہے ہیں، اور آپ نے ایک سیرت کی کتاب تھی سبز رنگ کی غالباً، وہ نکالی، کھولی، انڈیکس میں دیکھا، اور جب وہ صفحہ نمبر کھولا اور کچھ میرا خیال ہے 2-3 منٹ جو بھی بات حج صاحب جس کی طرف ان کی توجہ تھی یا جو پڑھنی تھی بات، وہ پڑھ کر بند کر رکھی کتاب واپس، اور پھر آرام سے جو اطمینان ایک طرح کا ظاہر ہونے لگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج صاحب کی رہنمائی ہمیں سب کو علم ہے کہ فرمایا الامام جنت، ان کے ڈھال ہے امام، تو سب سے بہترین جو حضرت اقدس علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے والے اور آپ کے خلفاء کو سمجھنے والے حضور انور ہی ہیں، اس لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے، اگر رہنمائی نہیں تو کم سے کم دعائیہ خط ضرور لکھنا چاہیے، اس سے بھی برکت پڑتی ہے۔ بہت بہت درست فرمایا آپ نے مربی صاحب، بہت پیاری نصیحت آپ نے فرمائی اور کلام بھی بہت پیارا آپ نے سنوایا۔ اور مربی صاحب اس وقت ہم ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی ایک مرتبہ پھر لیے چلتے ہیں آئرلینڈ میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر علی عثمان صاحب۔ محترم ناصر علی عثمان صاحب، ہمارے پاس فرمائش آئی ہے کہ محترم عبید اللہ علیم صاحب کا کلام آپ نے ایک دفعہ پڑھا تھا، سائے میں تیرے دھوپ نہائے بصد نیاز، اگر اس کے 3 اشعار اگر آپ ہمیں سنا دیں اس وقت۔ جی مبارک صاحب ضرور۔ سائے میں تیرے دھوپ نہائے بصد نیاز،
سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیا اے چھاؤ چھاؤ شخص تیری عمر ہو دراز اے چھاؤ چھاؤ شخص تیری عمر ہو دراز اے اپنے رب کے عشق میں دیوانے آدمی اے اپنے رب کے عشق میں دیوانے آدمی دیوانے تیرے ہم کیا ہوا تو خدا کا ناز اے چھاؤ چھاؤ شخص تیری عمر ہو دراز کیوں کہ کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی کیوں کہ کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی سجدہ کرے زمین پہ تو ہو عرش پر نماز سجدہ کرے زمین پہ تو ہو عرش پر نماز سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز اے چھاؤ چھاؤ شخص تیری عمر ہو دراز تیری عمر ہو دراز سبحان اللہ. محترم ناصر علی عثمان صاحب، دل خوش کر دیا آپ نے، عید کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں آپ نے، اور کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام محترم عبید اللہ علیم صاحب کا. اب ہم چلتے ہیں محترم مصور احمد صاحب کی طرف. محترم مصور احمد صاحب، امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. نوشابہ جلیس صاحبہ یو کے سے انہوں نے فرمائش کی ہے کہ اگر محترم مصور احمد صاحب مبارک عابد صاحب کا کلام وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہیں، یہ آپ نے ہی پڑھا ہوئے ہیں یہ اشعار، اس کے اگر آپ 2-3 اشعار ہمیں سنا دیں پلیز. وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہیں کہ جن پہ ابر کرم بن کے آ جناب رہیں. وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہیں. بہار دیتے ہیں ہر جان قوش پا تیرے، بہار دیتے ہیں ہر جان قوش پا تیرے. قدم قدم پہ تیری راہ
میں گلاب رہے قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے تمام عمر ہی مہکے تیری محبت میں تمام عمر ہی مہکے تیری محبت میں ہم عمر بھر اسی خوشبو سے فیض یاب رہے ہم عمر بھر اسی خوشبو سے فیض یاب رہے کوئی تو ہو جو تسلی دے میری آنکھوں کو کوئی تو ہو جو تسلی دے میری آنکھوں کو جو تیری دید کی حسرت میں پرزیاب رہیں جو تیری دید کی حسرت میں پرزیاب رہیں وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت خوش الہانی سے آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ۔ اور ہمیں پیغامات مل رہے ہیں دنیا بھر سے کہ پیارے آقا کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں اور عید مبارک کہہ دیں۔ ثانیہ صاحبہ، ہبہ صاحبہ، صدیقہ صدف صاحبہ، عبداللہ صاحب، عبدالرحمن صاحب روا میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، محترم لئی قابد صاحب، محترم عبدالکریم قدسی صاحب، محترمہ ستارہ بروج صاحبہ، سائدہ عروج صاحبہ، محترم عمر شریف صاحب، عصمت اللہ صاحب، اور ایک لمبی فہرست ان احباب کی جن کا کہنا ہے کہ ہم سب کا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں عید مبارک اور السلام علیکم کہا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے از راہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پروگرام کے اختتام پہ ہم ایک دعائیہ نظم سنیں گے محترم رانا محمود الحسن صاحب سے، جو کہ کلام محمود میں سے ہے، اور اس دعا کے ساتھ یہ نظم سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ساری دعائیں ہمیشہ ہمارے حق میں قبول ہوتی چلی جائیں۔ محترم رانا محمود الحسن صاحب السلام علیکم ایک مرتبہ پھر، اور بہت سے احباب کی فرمائش ہے کہ پروگرام کے اختتام پہ بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، اس نظم کے چند اشعار آپ اگر ہمیں سنا دیں۔ بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے، توحید کی ہو لب پہ شہادت خدا کرے، ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا
کرے بطحا کی وادیوں سے جو نکلا تھا آفتاب، بڑھتا رہے وہ نور نبوت، خدا کرے قائم ہو پھر سے حکم محمد جہان میں، ضائع نہ ہو تمہارے یہ محنت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مربی صاحب، یہ جو دعائیہ کلام محمود میں سے ابھی آپ نے سنایا، یقین کیجئے ایسا دلوں میں اتر رہا تھا، ایسے الفاظ کہ دل چاہتا تھا کہ سنتے ہی چلے جائیں، اور پیغامات اس قدر ہیں۔ تمام مہمانوں کا لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں، تمام مہمانوں کا، اور اتنی جو ہمارے پاس فرمائشیں ہیں کہ سب سے اور نظمیں سنی جائیں، کاش ہمارے پاس وقت ہوتا، لیکن پروگرام کے آخر میں صرف چونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ فرمائشیں سب مہمانوں کے ہیں ہمارے پاس۔ مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایک فرمائش آئی ہے کہ محترم ناصر علی عثمان صاحب سے جاتے جاتے صرف 1 یا 2 شعر اپنے دیش میں، اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا، وہ سنتے ہیں۔ ہر چند کے فرمائشیں تمام مہمانوں کے لیے ہیں، لیکن جیسے مجھے حکم دیا گیا ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب 1-2 اشعار اس نظم کے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا، دیس بدیس لیے پھرتا ہوں، اپنے دل میں اس کی کتھائیں، میرے من میں آن بسی ہے، تن من دھن جس کے اندر تھا، میرے من میں آن بسی ہے، تن من دھن جس کے اندر تھا، سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ پرور تھا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ پرور تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ بہت شکریہ۔
शुक्रिया मोहतरम नासिर अली उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब, मोहतरम नासिर अली उस्मान साहब, मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब, राना महमूदुल हसन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपका हर दिन जो है वो बेशुमार बरकतों और फजलों से भर दे। अपनी दुआओं में हमेशा हमारे महबूब इमाम अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें और ईद की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हों। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन।